آج آپ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہماری محبت مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس قدر ہیں اور غیروں کے ساتھ کس قدر ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مینڈک اور ایک چوہے کے درمیان محبت ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے، چوہا جو ہے وہ خشکی کا اور مینڈک جو ہے وہ پانی کا۔ اب جب چوہے کو مینڈک کی یاد ستاتی نا، وہ تالاب کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتا، آوازیں دے 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 کر بیچارہ تک جاتا، مینڈک کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تھوڑی دیر بعد از خود وہ مینڈک باہر نکل آتا تو چوہے کے ماتھے پر 12 بجے ہوتے، جائیں یار میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، کب سے آپ کو پکار رہا ہوں، آپ اتنی دیر بعد۔ انہیں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میری آواز کہاں؟ نہیں جی میں نے تو آپ کی کوئی آواز نہیں سنی۔ بہرحال یہ معاملات ہوتے رہے۔ ایک دن چوہے نے کہا مینڈک سے کہ جی میں روز آتا ہوں، جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے تالاب کے کنارے پہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ کو آواز دے دے کے میرا گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہے کہ جیسے ہی میرا دل چاہے آپ کی ملاقات کا تو میں اس پر عمل کروں، آپ فوراً حاضر ہو جائیں، اور اگر آپ کا دل چاہے آپ اس پر عمل کریں، میں جہاں پر بھی ہوں، جس کچرا کنڈی پر بھی ہوں، لیکن اس پر عمل کرنے کے پر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ کہا چلو جی سوچیں، اگر کوئی سوچ آپ کی سمجھ میں آ رہا سوچیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چوہے نے اچھل کر کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کہا جی کیا ترکیب؟ کہا جی ایک بڑی سی رسی لے لیں۔ کہا جی پھر؟ کہا جی اس رسی کا ایک جو سرا ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیر کے ساتھ میں باندھ لوں گا، دوسرا سرا میں اپنے پیر کے ساتھ باندھ لوں گا۔ اب جب مجھے اگر آپ کی یاد آنے لگی میں رسی کو ذرا حرکت دوں گا، اس حرکت سے آپ کے پیر میں حرکت آ جائے گی، بس آپ سمجھ لیں کہ جی چوہے صاحب آ چکے ہیں ملاقات کے لیے، تو آپ فوراً تالاب سے باہر آ جائیں۔ اور اگر آپ کو میری یاد ستائے تو اس رسی کو آپ حرکت دیں، میں جس کچرے کنڈی وغیرہ پر ہوں گا میرے پاؤں پہ حرکت آ جائے گی، میں سمجھ جاؤں گا جی مینڈک صاحبہ نے مجھے یاد کیا ہے، تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ کہاں یہ زبردست، یہ زبردست۔ اب رسی لے کر آئیں، ایک سرا مینڈک، رسی کا ایک سرا مینڈک کے پاؤں میں، دوسرا سرا چوہے کے پاؤں میں، اب باندھ لیے، اور میں چوہے کے مزے ہو گئے، مینڈک کے مزے ہو گئے۔ بس جب بھی ملاقات کا دل چاہ رسی کو حرکت دی، یا چوہا حاضر یا مینڈک حاضر، اور روزانہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، گپ شپ ہوتے رہے، مذاق ہوتا رہا۔ ایک دن یہ چوہا جو ہے نا یہ کچرا کنڈی میں اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہا ہے، اوپر سے باز نے دیکھا نا، چیل نے، معذرت کے ساتھ چیل نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی موٹا تازہ چوہا گھوم رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے اوپر سے چپک کی نا، اپنے پنجوں میں چوہے کو اٹھا لیا۔ اب جیسے یہ چیل اوپر کی طرف جا رہے تو رسی بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہی، رسی بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہی، یہاں تک چیل اس قدر اوپر گیا کہ تالاب سے وہ مینڈک صاحبہ جو تھی نا وہ بھی باہر نکل آ گئی اور ہوا میں الٹی لٹکی ہوئی۔ مولانا روم کہتا ہے کہ دیکھیں اگر اس مینڈک نے اپنے تالاب والے مینڈکوں کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا تو آج یہ ہوا میں یوں الٹی لٹکی ہوئی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے تالاب والوں کے ساتھ دشمنی کر لی اور جو خشکی پر رہنے والا ہے اس کے ساتھ تعلق بنا لیے، آج اس کا انجام یہ ہوا۔ تو ہمارے بھی حکمرانوں کا یہی انجام ہے، جو اپنے ہیں انہیں دہشت گرد بنا دیا، جو دہشت گرد تھے ان کو یار بنا دیا، تو اس لیے اب بیچارے سارے الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی
جو دشمن ہے نا ان کے ساتھ دلی پیار کرنا یہ بھی اسباب ضلالت میں سے ہے۔